رکھیاں کوئی آ کے ساڈے سر تے ہاتھ رکھے سی بھی کار والیاں ہو بڑیاں دھیاں تانوں ڈیکدیاں پہ بہ کے بھائی پرائم سٹی والے ہو بڑیاں دھیاں تانوں بہ کے تہاڈا راہ ویکھن نہیں دیاں جی کوئی آئے کوئی ساڈے سر تے ہاتھ رکھے اسی بھی اپنے گھر والیاں ہو جی اور جی کھول اللہ میں نے دیکھا ہمارا مزاج بڑا الٹا ہے ادھر میں ایک دفعہ بیان پہ گیا تو سردی بڑی دھند میں ادھر جی گاڑی سے باہر نکلا دھند دیکھنے کے لیے یہ ہمارا مزاج ہے وہ میرے ساتھ آ کے نا ایک سکھ رکی ادھر جی اپلائڈ فار میرا 47-48 لاکھ روپے کی سویک کے ادھر جی اندر سے ادھر جی 5 لڑکے برآمد ہوئے 5 دے ہاتھاں چ ادھر جی مہنگے موبائل وہ جانا ایک نا چھوٹا بچہ آنڈے پیا ویچے میں کلا سا وہ 5 سن یار انہیں میرے حال تو نہیں نہانا ہے وہ نہ لی گیا گرم آنڈے اللہ دی قسمیں میں ویکھنا نا جدوں بچیاں نوں آنڈے وے میری جان نکل جاتی ہے میرے بچیاں نے مہنگے کپڑے پائے نے مہنگیاں جتیاں نے برانڈ دے کپڑے نے تے جو بیچارے نے چپلی جتی پائی اور سخت سرد راہ چانڈے ویچن ڈیا ڈر جایا کرو وہ چلے ہو ڈر جایا کرو مالک کو ادھر جی وہ آیا وہ پنجے نو پتہ کی کہندے نے ہاں جی وہ کنے دا ہی آنڈا وہ کہندا 20 روپے دا تینوں کہندے جی 5 لئیے تے کنے دے دیں گا کرنے اسی انج ادھر سبزی والے نہ لڑاں گے پھل والے ماڑے غریب آدمی نہ لڑاں گے بھئی دسو بڑے بڑے امیر احباب بیٹھے ہو کدی ادھر جی KFC والے نہ لڑے ہو کدی پوچھا جی انہوں نے بھئی تیرے برگر چ کی ہے جڑا 600 دا دین ڈے ہیں کدی پیزا ہٹ والے نہ لڑے ہو کدی میکڈونلڈ والے نہ لڑے ہو کدی ادھر جی گول احمد والے نہ لڑے ہو کدی پاش والے نہ لڑے ہو کدی عش پپیز والے نہ لڑے ہو کدی بورجن والے نہ لڑے ہو پھر ماڑے سبزی والے نہ کیوں لڑتے ہو انہوں کو کہندے تو اگ لائی کنی کا اگ لا لے گا یار کنی کا اگ لا لے گا کی تیرے کو 1000 روپیہ مانگ لیا ٹماٹر اندر دسو یار خدا دی قسم ظلم ہے ساڈے معاشرے ماڑے نو رگڑنے اسی ادھر کدی کسی نے ادھر جی اج تک میکڈونلڈ والے نے نہیں پوچھا 10 بھائی کی لایا ہے تیرے کو 4 پیس لے نے 1000 روپیہ میرے کو لے لے ماڑے سبزی والے نہ لڑاں گے دکاندار نہ لڑاں گے سبزی والے نہ لڑاں گے پھل والے نہ لڑاں گے حضرت جی پیزا کھا کے نا بڑا پانڈے چکن آندا نا شکریہ دے طور تے 100 روپیہ دیا کر شکر کر تو پیزا کھان والا کتے پانڈے چکن والا نہیں ہے دیا کرو شکریہ دے طور جڑا حضرت جی باہر تہاڈا گیٹ کھولدا نا جڑا بابا گن مین کھلوتا شکریہ دے طور تے 200 روپیہ 300 روپیہ پڑا چھڑیا کرو اور شکر ادا کریا کر تیری گیٹ کھولیا جا رہا تو گیٹ کھولنا نہیں کتے ہے حضرت جی مالک نے رب تو دل پیسہ بڑا دل کرو نہیں کٹے گا کدی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فرماندے نے میں قسم دینے سے نہیں اور پتر انی گل یاد رکھیو میرے ایک دن مفتی صاحب سن آپ نے نا کڑی بنی دی تو پڑھتے نا کوئی حساب دے والے نا آپ رو پہ فرمان لگے اگر کل اس نے مجھ سے اس گھڑی کا بھی حساب مانگا میں نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا اس لیے حضرت جی ایسا طریقہ ہی ہے کہ اللہ دی مخلوق تے مہربانی کر اللہ دی مخلوق تے مہربانی کر اللہ دی مخلوق تے مہربانی کر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سانوں برداشت کر دی میری گھر دی ہے نا کدی کدی کام والی تے غصہ کر دی انہیں چڑکنا چلیے نہ کریا کر مینوں ڈر لگدا ہی کدھر کو سرکاری آرڈر ہی نہ آ جاؤ تو نہ چڑکان دیا کر نہیں غلط کر دیے میں چلیے اپنی غلطیاں ویکھیاں نہیں تو پھر بھی کڈی مہنگی گڈی تے بیٹھی ہاں بھاجی اپنی غلطیاں بھی تو ویکھو ڈر جایا کرو چھوٹیاں موٹیاں گلاں اور اگر کرنا بھی پے تو سکھان لئی بس ایک عادت تک مخلوق مالک دی دعاواں کٹھیاں کرو پتہ ہے حضرت جی جو پھسنے ہیں نا سانوں ڈاکٹر کہندا جی دعا کروائیں پہلے لے کے رکھیو تاکہ اس ٹائم نہ دوڑ لانی پے حضرت جی پہلے لے کے رکھیو وہ لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا
تو بعد میں پتہ چلا آپ 100 گھروں کا خرچہ اپنی جیب سے چلاتے تھے، 100 گھر، اور ہمیشہ اللہ کو دعا، یا اللہ سانو سخی کر دے، سانو غنی کر دے، سانو سخی کر دے، سانو غنی کر دے۔ سخی مالک نو بڑا ہی پسند ہے اور بخیل اللہ نو بڑا ہی نا پسند ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ جے پائی کسی گل دا غصہ لگا تے معافی دے نہیں، لیکن ضرورت ہے پتر، کل ایک دن لگنا ہے، تسی میرا گریبان پھڑنا ہے۔ یا اللہ نے پوچھا پرائم سٹی آیا سی، ساڑی خوش آمد کر کے گیا ہے، میں خیر خائی کی تھی۔ اللہ آپ سارے ہم سلامت رکھے۔ 5 وقت دی نماز، اللہ دا ذکر، درود پاک، اللہ تعالیٰ سارے ہم خوشیاں دے۔ ٹائم کی ہوئے اچھا ماشاءاللہ۔ چلو اب بات محبت کی تھی، میں چلو محبت پہ ہی سنائی دیتا ہوں۔ محبت جی، محبت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، پھر غوث پاک تے پھر زیادت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، ہمیشہ میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں۔ اور فرماتے ہیں پھر ایک وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا، اے ابو بکر سبقت تے دور، اے عمر سبقت تے دور، کاش تو ابو بکر دے سینے دا اقوال ہی ہوندا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ پاک کے نا مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہا کرتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں جی کی خدمت کی جو ڈیوٹی تھی نا وہ اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اماں جی بوڑھی بھی تھیں، نابینا بھی تھیں، اندھی بھی تھیں، روز جاتے جھاڑو دیتے، پانی تازہ بھر کے لاتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کہیں جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا اے تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے آکھن گیاں کہ خدمت آج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، جا کے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی کو یہ ابھی نہ پتہ چلے کون آیا ہے، جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر بتاؤں گا کہ عمر ہے۔ فرماتے ہیں جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اماں جی کے اونٹوں سے لگایا۔ جیسے نوالا اونٹوں سے لگا اماں جی بول پڑی، آج ابو بکر نہیں آئے؟ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ تو نبین ہے، تو اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آیا؟ فرماتے میں نے کہا اس کا مطلب ہے اس کو نظر آتا ہے۔ میں نے کہا ماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں نے کہا پھر کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، پھر جب نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی۔ آج جو سخت نوالا اونٹوں سے لگانا میں سمجھ گئی ہونا ہوا جب ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ پھر یہاں اقبال رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سبق ہی سارے نے 10 سال پڑھیا، پتہ نہیں بھول کیوں گئے ہم صاحب نے۔ وہ پتہ اسمبلی میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے، یاد ہے نا سب کو؟ کی پڑھا پڑھنے میں سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لیکن کی ہویا ساری قوم ہی سبق بھول گئی ہے. رگڑا جدوں بھی لگا غریب نہیں لگا. نہیں بڑا دھیان رکھیے، ان قریب دن آنا جس دن اسی بھی غریب ہونا ہے. اور پتہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اسی روکیا جانا ہے. آئے فون دا صاحب مولوی سلیمان ایم جی دا صاحب مولوی سلیمان میں حضرت جی اس دن گن رہا تھا کہ یار میرے ریک میں نا حضرت جی میرے 8 کوٹ لٹکے ہوئے ہیں. یا کوٹ 7 نے یا ویس کوٹا 8 نے یا کوٹ 8 نے ویس کوٹا 7 نے. میں پریشان میں مولوی سلیمان کیویں صاحب دینا ہی آنا تھا. میرے کو حضرت جی اج چلو میں لین دی 5 تو 6 بہترین مہنگیاں چادر صاحب تو بچنا چاہتے ہو پھر پتہ کی کرو ایک کسی ماڑے نو بھی دے. ہو سکتا کل بچ جائیے. خدا کی قسم نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے. اسی تے پتہ نہیں کی کرن دے. میں جب لاہور پڑھتا تھا نا میں پھر ان بابا جی سے ملنے گیا. وہ بابا جی پتہ کی کرتے تھے؟ جو سردیاں آنی نا حضرت جی انہاں دیاں ٹرالیاں ٹرک لتھدے ہوندے ہن داتا صاحب دے باہر. ہر نشئی نوں 2 رضائیاں ایک تھلے تے کتے. نہیں کی نشئی رب دا بندہ نہیں ہے انہوں مار چھڑیے ٹھنڈ وچ لتھدیاں 2 رضائی ہر نشئی جنہیں فٹ پاتھ جنہیں منارے پاکستان جنہیں رسے دی ستے دن سب نوں 2 رضائیاں ایک تھلے ایک کتے. میں حضرت پتہ کر کے نا وہ بابا جی دی زیارت کرن گیا. میں ویکھاں کیڑا بابا ہے ہوئے. دھیان رکھیے دھیان رکھیے نہیں تے اوکھا پینڈا جی نہیں تے اوکھا پینڈا ہے. اوکھا یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک. وہ لکھا ہے ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بازار سے وہ چادر اوڑھ کے نا بازار سے چادر خود کو چھپا کے تو آپ جا رہے تھے. اور میری چادر تو میرے ذرا ماڑی ہے نا. لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر بہت قیمتی تھی. اب اس وقت بغداد میں سب سے قیمتی لباس زیب تن فرمایا کرتے لیکن اگلے دن صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے. آپ نے چھپا رکھا. اس وقت بس اپنے اپنے دور کی باتیں ہوتی ہیں نا. اس دور میں کپڑے بھی چوری ہوا کرتے تھے. اس دور میں مردوں کے کفن تک چوری کر لیے جاتے تھے. وہ بازار میں کا کپڑا چور کھڑا تھا. اس کی نظر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. انہوں نہیں پتا چادر تھلے کون ہے. جو پتا ہوتا تو کدی نہ کام کرتا. انہیں چادر ویکھی اور پیچھے چل پہ ایسے نظریے سے کہ چوری کرنی ہے. لیکن بازار میں چوری نہیں کرنی کیونکہ بازار میں اگر چوری کروں گا نا تو آگے رش ہے پکڑا جاؤں گا. یہ جڑا چادر والے نے ذرا بازار چو باہر نکلے تو پھر کھو کے نساں گا. اب حضور غوث پاک بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. جب حضور غوث پاک ذرا بازار سے باہر آئے نا تو اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کے نا کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال پھڑی چادر پیڑی لیکن پھڑ میری لئی پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ چادر میری لئی. یا اللہ جو پھر پھاڑی لئی سوں تینوں توفیق توبہ دے دے تاکہ میری چادر ہوں پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. محبت والے لوگ تھے وہ لوگ محبت والے تھے وہ لوگ. اور اس وقت حضرت جی محبت کی بڑی کمی ہے. میں اتھی گل سنائی تھی میری بھی کھچ کے ویکھ لو تمہیں وہ میں گال کڑنی جی تھی سنی نہیں ہونی کوئی گلاں نہیں. حضرت جی عمل کوئی نہیں ہے. کوشش کریو حضرت جی کوشش کریو معاف کریو کوشش کریو جر جائیو حضرت جی. اور میں حضرت جی کوئی یہ نہ سمجھے چلو
میں کچھ نا خود بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ بڑے احباب ایسے ہیں کہ جن کے پاس میری وہ پینٹ کوٹ والی تصویریں ہیں، تو میں اس لیے بھی ذرا یہ بات سنا دوں کہ بندہ ایویں شرارت دے طور تے چڑھ چڑے ویکھو جی مصباحی صاحب دے دو روپ تو تھی تو گالاں کڑھدے منٹ نہیں نہ لاندے ہے. میں اس لیے خود بھی یہ بات جان بوجھ کے سناتا ہوں، کیونکہ میری پینٹ کوٹ والی تصویریں بڑے احباب کے پاس پڑی ہوئی ہیں. کوئی نہ سمجھے کہ ذریعہ کھ نہیں تھا ہی مولوی بن گئے ہیں. ابھی پینٹ کوٹ بھی پایا ذریعے کسی دور میں اور ماڑے نہیں جو پائے دے ہیں. ہاں جی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے سنا دیتا ہوں کہ تاکہ کوئی کل کو شرارت نہ کر دے. میں حضرت میں کسی کمپنی میں جاب تھی میری حضرت، تو اور اس وقت بھی حضرت جمعہ میں پڑھاتا تھا حضرت جی، بس کچھ معاملہ تھا میرا حضرت جی. تو میرے حضرت جی مینیجر آئے ہوئے تھے اور میں نے نا ان کو ایک ڈاکٹر سے ملانا تھا. ہم گئے، وہ ڈاکٹر نہیں ملے. باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی، 100 روپیہ حضرت جی ہم نے نا وہ گاڑی کا ٹوکن دیا. تھوڑی دیر بعد پھر آئے، ڈاکٹر صاحب پھر نہیں ملے، پھر 100 کا ٹوکن دیا. تیسری بار ہم پھر آئے، وہ جو میرے مینیجر تھے نا مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ اس طرح کریں کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں. تو میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اگر ہیں تو کال کر دوں گا، پھر ہمیں بے تو کا 100 روپیہ دینا ہے ٹوکن والے کو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ اندر جا کے نا آئے ہی نا، اب میرا بھی موڈ نہیں تھا 100 ضائع کرنے کا. میں نے حضرت آگے تھوڑا ہاسپٹل سے نا آگے جا کے سڑک پہ گاڑی پارک کر کے نا میں اندر جانے لگا، تو وہاں جو چوکی دار بچوں کا ہسپتال تھا، وہاں جو غبارے بیچنے والا کھڑا تھا نا، انہیں ذرا پینٹ کوٹ شوٹ ویکھیا تو مینوں کہندا بہو جی ایتھے گڈی نہ کھلار کے جاؤ، ایتھے اگے بھی بڑیاں گڈیاں چکیاں گئیاں نے تے تسی ٹوکن تے لا لو. مینوں کیونکہ غصہ چڑھیا دا سی مینیجر تے بھی تے ڈاکٹر تے بھی. میں چوک دے جی پکانے والے تے کڈیا جویں اسی اکثر کرنے ہونے. ایسا تو نہیں سانوں غصہ آندا ہے، پکانے والے تے آ جاندا ہے. ڈی ایس پی تے نہیں آندا، ماڑے سبزی والے تے آ جاندا ہے. میں بھی وہی کیتا. مینوں کہا میں اپنی بوتھی ویکھی ہے کدی، ہوں تو مینوں دسیں گا، چپ کر کے پکانے ویچ. آیا اڈا گڈی چوکت نہیں. میں ذرا کہہ کے تے اندر آ گیا. خیر وہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں ملے ہے، لیکن اندر جڑا نا پھر علم کم آ گیا. میں کہا یار ہے کی کر بیٹھا. پر حضرت باہر آ کے نا میں نے اتنی ہمت کی، میں نے غبارے والے کو نا سینے سے لگا لیا. میں نے کہا یار غلطی ہو گئی، معافی دے چھڑ. وہ پتہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، وہ آگے سے مجھے کہتا ہے بہو جی کانوں معافی منگن ڈے ہو، اسی غریب تے جمے تڑے امیراں دیاں گالاں کھان لئی. انہیں حضرت جی میرا کلیجہ کٹ چھڑیا. کہندا بہو جی کانوں معافی منگدے ہو، اسی ماڑے جمے تڑے امیراں دیاں گالاں کھان لئی. اور پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا حضرت جی، لیکن اج بھی ڈر لگتا ہے حضرت جو انہیں یہی گل رب دی بارگاہ چ کل کہہ چھڑی تے کی بنے گا حضرت جی. اس لیے بھائی جی بڑا دھیان کرے.